سیدہ کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ بچڑن کے کرسے دینے لائے گزارش کنس علامہ سید علی رضا رضی صاحب کے تپان زیب ممبر تھی کرے سیدہ کے پنجے بچڑن جو کرسو دیں سلوات پڑھو محمد والے محمد یہ ذات ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل إن لعمي العباس مقام عند الله يغبطه به جميع الشهداء صلوات على محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل موضوع میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا لیکن ابھی بھی مجھے بتایا گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شبی برآمد ہونی ہے تو میں نے سوچا کہ اگر مصائب مولا کے پڑھنے ہیں تو فضائل بھی مولا ہی کے ہیں ابتدا میں ہی ایک جملہ پیش کروں گا میں ممبر پہ عطا کا قائل ہوں حضرت عباس پنجتن کی محبتوں کا مرکز ہے سبحان اللہ اور اگر آپ کو اللہ کی اس کے رسول کی اور ائمہ کی اطاعت ایک جگہ دیکھنی ہے تو پھر ایک دفعہ حضرت عباس کو دیکھیں
میرا یہ دوسرا اتفاق ہے آپ حضرات کے ساتھ، اور مجھے آپ کے حسن سماعت کا پورا اندازہ ہے، اور ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔ یہ ہر رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، یہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی ناک پہ بھی تلوار ماری ہو نا میرے بھائی علی نے، بھئی آپ کے شہر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، اس سرزمین کے لوگوں سے بہتر کون اس جملے کو سمجھ سکتا ہے، اگر کسی کی ناک پہ بھی تلوار ماری ہو تو علی کا بغض نہ رکھنا، علی کا بغض جہنم میں لے جاتا۔ فضان گرامی، جناب عباس کا نام علیہ السلام اگر آپ دیکھیں گے عین بے الف سین، عین علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، سین حسنین سے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بہت پیارے انداز سے بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں آپ حضرات، اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ اذان گرامی، بنی ہاشم کی 3 چیزیں بہت مشہور تھی، بنی ہاشم کی تھوڑی سی توجہ، بنی ہاشم کی 3 چیزیں بہت مشہور تھی، پہلی خوبصورتی، دوسری شجاعت، تیسری سخاوت، پھر خاندان علم کا، خاندان اہل بیت کے علم بھی مشہور تھا، اور بہت سے صفات، لیکن تمام بنی ہاشم میں کہتے تھے 3 صفات موجود ہیں۔ ایک تو خوبصورت، سبھی خوبصورت تھے، توجہ ہو، سبھی خوبصورت تھے، سبھی سخی تھے، سبھی شجاع تھے، بہادر تھے، توجہ۔ میں چند جملے وضاحت کے پیش کر دوں گا۔ سبھی خوبصورت تھے، جب سرور کائنات گزرتے تھے نا، مشرک و کافر رک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو صحابہ بتاتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں، تو مشرک و کافر کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا یہ ہے آسمان سے اترا، توجہ ہو، لگتا یہ ہے کہ آسمان سے اترے ہیں، زمین کی مخلوق معلوم نہیں ہوتے۔ مشرک و کافر بھی دیکھیں، مشرک و کافر بھی دیکھیں، مشرک و کافر بھی دیکھیں تو کہیں زمین کا نہیں آسمان کا ہے، اور مسلمانوں اپنا کہنا محمد ہم جیسے، غور فرمایا آپ نے، بل ہوا ملک کریم، اتنے خوبصورت ہیں رسول اکرم، اتنے خوبصورت تھے آپ، اتنے خوبصورت کہ کوئی بھی دیکھتا چہرے پہ نور ہے، جلال ہے، جو دیکھتا وہ کہتا یہ زمین کے نہیں آسمان سے لگتا ہے نازل ہوئے ہیں۔ اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب امیر کے چہرے کو دیکھتے تو آپ فرماتے تھے یا علی انتھا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہے۔ بھائی چلیے گا، اب سوچئے مولا کتنے خوبصورت ہوں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا۔ عربی میں جب مثال دینی ہوتی ہے نا کہ بہت خوبصورت ہے تو کہتے ہیں بدر، چودھویں کا چاند ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں امام حسن حسین کے متعلق ہے، وقت نہیں تفصیل کا، کہ سبھی خوبصورت، ان کے نام ہی حسن سے تھے، حسن حسین۔ مولا حسن سے متعلق روایت ہے کہ جب مدینے کے بازار میں آتے تھے تو بازار رک جاتا تھا، مولا کی زیارت کے لیے پورا بازار رک جاتا تھا کہ کون ہے، کہ یہ حسن مجتبیٰ ہیں، پورا مدینہ رک جاتا مولا کی زیارت کے لیے۔ عزیزان گرامی، جہاں سب ایسے خوبصورت ہو، توجہ تھوڑی سی توجہ، جہاں سب ایسے خوبصورت ہو، میں نے تو صرف چند افراد کی مثال دی، سارا خاندان خوبصورت، سارا خاندان خوبصورت، وہاں جناب امیر
जंग सिफीन में सुने कि कोई मौला के लिबास में जंग करने चला गया, पहुंच गए। यानी कोई आपका लिबास है, आपकी ज़रा है, आपका मामा है, आपकी तलवार है, अंदाज भी आपका, आंखें भी आपकी हैं। मौला के मुतालिक है कि आप चेहरे पे तहतुल हनफ निकालते थे, निकाब डाल लेते थे जब लड़ते थे। मौला अपने अमामे से कपड़ा निकालते, पूरा चेहरा बांध लेते, सिर्फ आंखें नजर आती थी मैदान में। तो मौला फरमाते थे कि क्योंकि मैं बहुत तेज लड़ता हूं, धूल उड़ती है तो मुझे अजियत करती है, इसलिए मैं चेहरे पे नकाब रखता हूं, सिर्फ आंखें नजर आती थी। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। जब दांत भींचते थे ना तलवार चलाने के लिए तो आंखें सुर्ख हो जाती थी। अवालिल ल्याली में जुमले हैं कि जब मौला अपनी सुर्ख आंखों से दुश्मन को देखते थे तो बड़े बड़े सूरमा का पिता पानी हो जाता। तवज्जो फरमा रहे हैं ना जिंदान क्या? सिर्फ एक मर्तबा सलामत मौला बस एक मर्तबा दुश्मन को देखते थे, बड़े बड़े सूरमा, एक आंख से, बल्कि मौला आंखों से दुश्मन को खा लेते थे। किसी ने कहा मौला वही आपकी आंखें जो आपके लिबास में किया, उसकी वही आंखें जो आपकी हैं। मौला ने मुस्कुरा के कहा लड़ने वाले से कहो अली ने बुलाया। तो किसी ने जाके कहा कि आपको अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बुलाया, बस नाम आना था, अली बिन अबी तालिब ने बुलाया। उन्होंने फौरन तलवार रोकी, वापस आने लगे। चेहरे पे भी नकाब, रंग बहुत गोरा था, स्याह जुल्फे थी, चेहरे पे बाल आए हुए थे। दूर से आता देखा तो मौला कायनात ने फरमाया हाज़ा कमर बनी हाशिम। अब पहुंच गए हज़रात, ये बनी हाशिम का चांद है भाई। जहां सभी खूबसूरत हो वहां कमर बनी हाशिम अब्बास हैं। वहां कमर बनी हाशिम हजरत अब्बास हैं। मैंने सिर्फ अभी खूबसूरती को पेश किया, शुजाअत को पेश कर दूं। सिर्फ एक आपके सामने मिसाल पेश करूंगा, शायद बहुत सी आंखों में आंसू आ जाए। मैं मसाइब पे नहीं आया हूं, शब आशूर है। जनाब अब्बास एक मर्तबा गए और तमाम अपने दुश्मनों को देख के वापस आए। फौज को देखा, मुआयना किया, लश्कर के सिपा सालार थे। वापस आने के बाद हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, कहा ए अली अकबर, मैं तमाम दुश्मनों का मुआयना कराया, मैंने सारी फौज को 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया। 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया सारी फौज को। ए अली अकबर, एक हिस्से से तमाम अंसार जंग करेंगे, अंसार हुसैन, एक हिस्से से अली अकबर आप जंग कीजिएगा, और 2 हिस्सों से यानी आधी फौज से मैं अकेला जंग करूंगा। अली अकबर जो आपके मुकाबले में आए ना, आप सिर्फ रोक के रखिएगा, वो जो आधी फौज मेरे मुकाबले में होगी मैं उन्हें जल्दी से कत्ल करके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। अली अकबर, फिर हम अंसार की मदद के लिए जाएं, लेकिन अली अकबर हम कल मौला हुसैन को जहमत नहीं देंगे। अब सोचिए, इसीलिए रिवायात में है कि जब 12वें इमाम का ज़हूर होगा तो उस वक्त मौला अब्बास और मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम दोनों उनके साथ तशरीफ लाएंगे, रजअत में आएंगे। और फिर जंग करके बताएंगे कि अगर मैं करबला में जंग करता तो कैसी जंग करता। जनाब अब्बास के बेइंतहा फ़ज़ाइल हैं। मुझे सिर्फ 2 पहलुओं को और पेश करना, एक उनके इल्म से मुताल्लिक़, अगर सुनना चाहें, इल्म हज़रत अब्बास। बहुत से लोग जनाब अब्बास के इल्म से मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं करते। 34 बरस के थे मैदान करबला,
کسی واعظ نے تقریر کرتے میں یہ کہیں کہہ دیا عراق میں کہ جناب عباس بہادر بہت تھے، وفادار بہت تھے، لیکن اتنے بڑے عالم نہیں تھے معاذ اللہ. جملہ منہ سے نکل گیا. اسی رات خود ہی اگلے دن آ کے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مسند ہے. جملہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب عباس اتنے قابل نہیں جتنے جناب سلمان فارسی معاذ اللہ. تو اب یہ کہا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مسند میں جناب عباس تشریف فرما ہے اور صحابہ رسول و اصحاب امیر المومنین ان کے سامنے کھڑے ہیں. توجہ، ان کے سامنے کھڑے ہیں. اتنے میں جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، پھر جناب سلمان سے کہا سلمان اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں. دوسری دفعہ جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، دیکھنے کے بعد اس واعظ کو پھر جناب سلمان سے سوال کیا، کہا اے سلمان بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں. تیسری دفعہ جو سوال کیا تو جناب سلمان نے فرمایا کہا مولا کرے کوئی بھرے کوئی. تو جناب عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس واعظ کو دیکھا، کہا کہ او واعظ تو نے کہا تھا سلمان زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں. اگلے دن دوبارہ ممبر پہ آیا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں. عزیزان گرامی، جو جناب امیر کا خون ہو، جس نے جناب امیر کی زبان چوسی ہو، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں وہاں. میں نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے بات پیش کر دوں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. جب کسی نے کہا کہ مولا ظاہراً 5ویں 6 امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ کوئی آدمی دوسرے ملک سے آیا، آنے کے بعد کہ مولا اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا جس زبان میں چاہو سوال کرو. اس نے اپنی زبان میں سوال کیا، مولا نے جواب دیا. قریب میں ایک اور آدمی بیٹھا تھا، کہ فرزند رسول آپ ان کے ملک کبھی گئے نہیں، آپ کو ان کی زبان کیسے آئی؟ مولا نے ایک مرتبہ کنکری اٹھائی، اس پہ اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا، کہا یہ اپنے منہ میں رکھو. اس نے منہ میں رکھی، گننے لگا. مجمع پوچھنے لگا کہ تم 1 سے لے کے 70 تک کیوں گن رہے ہو؟ کہا مولا کا لعاب دہن جب میری زبان پہ آیا تو 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئیں. پہنچ رہی جانے کے نام ہے. توجہ فرمانے سے جانے کے نام ہے. ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی، آپ کی سرزمین کو بڑا اعزاز حاصل ہے، یہ اولیاء کی سرزمین مانی جاتی ہے. ایسا ہی ہے، یہ اولیاء کی سرزمین مانی جاتی ہے. میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کس حد تک مجمع میرے ساتھ ہے، کس محبت سے سن رہا ہے. چہرے تو آپ کی محبت دکھا رہے ہیں، باتیں میری دل میں اتر رہی ہیں حضرات کے. ایک بہت بڑا نام ہے سید علی آغا قاضی طباطبائی. علی آغا قاضی نجف اشرف کے بہت بڑے عالم. تو ان کے بیٹے سے پوچھا، 90 برس سے زیادہ ہے ان کے بیٹے، پوچھا کہ آپ کے بابا کو اتنا مقام ملا کہ انہیں بڑے بڑے پیر اپنا پیر مانتے تھے، بڑے بڑے علماء کہتے تھے ہمارے استاد ہیں، سب ان کو اپنا استاد مانتے. آغا خوئی مرحوم آغا طباطبائی علامہ طباطبائی سب اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہ میرے بابا فرماتے تھے کہ میں حرم امیر المؤمنین میں عبادت کرتا تھا، چلہ کاٹتا تھا. کہاں؟ نجف اشرف. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میرا آپ سے وعدہ خاص مطلب پیش کر رہا ہوں. کہ میں حرم امیر المؤمنین میں چلہ کاٹتا تھا، مسلسل عبادت کرتا تھا، لیکن میرے لیے وہ ولا کے دروازے کھل نہیں رہے تھے. توجہ، کہ ولا کے دروازے کھل نہیں رہے تھے. کہ میں ایک مرتبہ ہر شب جمعہ کربلا جاتا تھا. جیسے رسم ہے کہ پہلے مولا عباس کی بارگاہ میں اجازت لیں، پھر مولا حسین کے پاس جائیں. کہ وہاں پہ ایک مجذوب تھا، والدین اسے حرم حضرت عباس کے باہر چھوڑ گئے تھے. کیوں؟ اس کا پورا دماغ کام نہیں کرتا. کہا کہ میں جیسے اذن دخول پڑھ رہا تھا، زیارت پڑھی، اندر جانا چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے کان میں کہا
تمام اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے. بات پہنچ گئی؟ میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. تمام اولیاء توجہ فرمائی، دنیا کے تمام اولیاء اور سید الاولیاء یعنی مولا کائنات کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے. کہ یہ جملہ کہا، میں نے پلٹ کے دیکھا کون ہے، کہا وہی دیوانہ. اس دیوانے بچے نے مجھے یہ جملہ کہا، وہ چلا گیا. میں نے دیکھا یہ جملہ اس نے نہیں کہا، یہ تو بول نہیں سکتا. سمجھ گیا مولا عباس نے کہلوایا ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. کہ مولا عباس نے اس سے کہلوایا ہے تو جب تک مجھ سے دستخط نہیں کروائے گا میرے بابا عطا نہیں کریں گے. پہلے دستخط کرنا، سفارش لے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. ایک مرتبہ سید علی آقا قاضی کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا حرم مولا عباس میں گیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے زری کھلی ہے، اور اب میں جب رو رو کے مانگ رہا ہوں تو مولا جیسے عطا کرنے کے لیے تیار. کہ اس دن مجھے ایک ایسا مقام ملا کہ اب جب نجف آیا تو مجھے لگا یہاں پہ بھی زری کھلی ہے. کہ پھر پتا چلا جب تک وسیلہ صحیح نہ ہو، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، جب تک وسیلہ صحیح نہ ہو تب تک انسان کو عطا نہیں ہوتی. مولا علی کے پاس بھی آؤ تو پہلے عباس کا وسیلہ پیش کرو. بات پہنچ رہی ہے جانے کے نامی. ہم وسیلوں کیا قائل، کبھی بھی ان وسیلوں کو نہ چھوڑیے. اور اگر جناب عباس کے در پہ نہ پہنچ سک رہے ہوں تو پھر اسی سرزمین سے علم لانے والوں سے کہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. ایک دفعہ مولا عباس کو سفارش تو کر دیجئے. یہ مختلف طریقوں سے انسان جب مانگتا ہے تو اس کو عطا ضرور ہوتا. عزیزان گرامی، آئیے ذرا ایک اور پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں جناب عباس کی خوشنودی کے لیے. بابا دے بلند صلوات. بس بھی وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے یہاں کے بعد ایک اور جگہ مجلس میں بھی جانا ہے. میں ایک تو شجاعت، مولا عباس کی سخاوت، خوبصورتی اور سخی کتنے تھے. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی، عربوں میں حاتم الطائی کا بہت نام ہے. کسی کو کہنا ہوتا ہے نا سخی ہے تو کہتے ہیں حاتم الطائی ہے. ایک بادشاہ گزرا ہے اسلام سے پہلے، حاتم الطائی. تو کہا یا علی، اس کے محل کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے دیتا تھا لباس بدل کے چھپ کے دیتا تھا کہ اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا. یہ نہیں کہتا تھا میں وہاں سے دوں گا، وہاں پہنچتا، پھر تیسرا، چوتھا، 40 دروازوں سے مانگنے والے کو عطا کرتا تھا. یا علی، آپ زیادہ سخی ہیں کہ حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولانا کا حاتم سخی تھا، لیکن میں پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں دوسرے دروازے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرے توجہ فرمائے جانے کی نا. مولا فرماتے ہیں میں پہلے دروازے سے اتنا عطا کر دیتا ہوں، دوسرے دروازے کی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. عزیزان گرامی، ان حضرت امیر کی اگر سخاوت کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت عباس سے مانگ کے دیکھیں.
میں آج یہ سب کیوں پیش کر رہا ہوں؟ مجھے بتایا کہ شبی برآمد ہوگی، تو آج آپ جو منت اٹھائیں، جو مانگیں گے، اس ساری مجلس کے بعد آنکھوں میں آنسو ہوں، مانگ کے جائیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے عطا ہوگا۔ حضرت عباس علیہ السلام بہت سخی، بہت سخی، یہاں تک کہ کوئی بھی جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں جائے تو جناب سید الشہداء بہت جلدی راضی ہوتے ہیں، بہت جلدی، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی جیسا گنہگار بھی آ جائے راضی کرنا چاہے تو بہت جلدی راضی ہو جائے۔ کہا لیکن مولا عباس، خود مولا حسین کی بارگاہ میں بھی جو رجسٹر ہے وہ انہی کے پاس، مولا علی کا بھی، اولیاء کا۔ جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں۔ بہت بڑے ایک مجتہد تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں عباس میرے ذاکروں کا فہرست نامہ آپ کے پاس موجود ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا کھول کے ذرا یہ نام لکھ دو۔ تو سید جعفر کا نام لکھا، کہ سید جعفر حسینی کا نام لکھے، اس کا نام لکھا۔ تو کہا مولا عباس نے فوراً نام لکھا۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سید جعفر حسینی شیرازی کو بلایا، کہا میں نے اس طرح سے اس رات میں خواب دیکھا کہ مولا حسین نے جناب عباس سے کہا اس عالم کا نام میرے ذاکروں میں لکھو۔ وہ رونے لگے، سید جعفر حسینی رونے لگے، کہا میں نے اسی رات اپنی زندگی کی پہلی مجلس پڑھی ہے۔ یہ ساری کی ساری ائمہ علیہ السلام کی فہرستیں جناب عباس کے پاس ہیں۔ بس بھئی جو چاہیے ہو اس در سے ملتا ہے۔ حضرت عباس بہت بڑی ہستی ہیں۔ ایک آخری پہلو پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر شاید تفصیل سے مسائل۔ عزیزان گرامی، کون ہے حضرت عباس؟ ایک بہت بڑے عالم تھے، امام حسین کے صحن میں نماز پڑھاتے، شیخ یحییٰ یثربی، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ نے کہا شیخ کیا بات ہے، ہر روز میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں رونے لگا، کہا بی بی ہر روز میں آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہا ہوں۔ کہا تم میرے بیٹے عباس کی ہر روز زیارت نہیں کرتا؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ ہفتے میں زیارت کرتا تھا، جب بی بی کا حکم ملا تو ہر روز مولا عباس کی زیارت بھی کرنے لگا۔ اب سمجھ میں آیا کون ہے حضرت عباس؟ بعض اوقات عقیدت ہوتی ہے تو یہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے، وہ یہاں علم لے کے آئے تھے، لیکن سلام ہے آپ کی اس سرزمین پہ، سلام ہے یہاں کے بسنے والے لوگوں پہ، چاہے شیعہ ہو نہ ہو، علم کو ضرور مانتا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے دنیا میں کہیں اتنے علم مبارک نہیں دیکھے جتنے اس سرزمین پہ دیکھے۔ نہ جانے اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس عقیدت سے آپ کے بزرگوں نے علم اٹھایا۔ میں ایک جملہ پیش کروں گا فضائل کا آخری۔ جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں اپنا اپنا پرچم بلند کرتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے پہ دونوں پرچم بلند کرتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے نا، ایک پرچم سرنگوں کر دیا جاتا ہے، دوسرا سر بلند کیا جاتا ہے۔ توجہ، ہارنے والے کا پرچم سرنگوں ہوتا ہے، جیتنے والے کا پرچم سر بلند کیا جاتا ہے۔ توجہ، میں نہیں پہنچا سکا، سارے مجمع کی توجہ۔ 2 دن سے سب بیمار ہوں، زور نہیں لگا سکتا، پھر بھی زور لگا رہا ہوں آپ کی محبتوں کی خاطر۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کا اصول ہے جو جیت جائے جنگ اس کا پرچم بلند کیا جاتا، جو ہار جائے اس کا پرچم چھپا دیا جاتا۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، کسی سے پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا، سب آپ کو عباس کا علم دکھائیں گے۔
پورے دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند ہے. کبھی غور کیا جیتنے والے کا پرچم بلند ہوتا؟ حضرت عباس ساری دنیا کو بتا رہے ہیں فتح حسین کی ہوئی ہے. ایک اور جملہ پیش کروں گا، پوری دنیا میں چلے جائیے، چیلنج ہے علی رضا رضوی کو، مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں چلے جائیے، جہاں پہ بھی علم ہوگا اس پہ پنجہ کھلا ہوا ہوگا، بند نہیں ہوگا. توجہ، بھئی کبھی بھی آپ نے ہاتھ بند دیکھا ہے؟ ہمیشہ پرچم پہ حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ کھلا ہے. یعنی آج بھی کوئی حسین کی بیعت کے لیے آنا چاہے توجہ فرمائے جانے کی رہا ہمیشہ ہاتھ کھلا، جو بھی بیعت حسینی کے لیے آنا چاہتا ہے آ جائے. قیامت تک ہاتھ کھلا ہے بیعت لینے کے لیے. آپ جب بھی علم دیکھیں گے اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک چاند بنا ہوتا کیونکہ قمر بنی ہاشم. دیکھ لیجیے یہاں چاند بنا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ قمر بنی ہاشم کا علم ہے اس لیے چاند بنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے مشکیزہ ہوتا. توجہ، مولا پانی لینے گئے تھے، شہید ہو گئے، پانی لائے نہیں، حرملہ نے تیر مارا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا. لیکن پھر بھی اہل بیت فرماتے تھے ہماری آنکھوں کو سیراب کرتی ہیں تو عباس کی نظر کرتی ہے. اب ماحول بنا ہے مسائل کا تو دو جملے اور پیش کروں گا. حضرت عباس کون؟ بیویوں کی امیدوں کا مرکز حضرت عباس. کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے. میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت تھک گئے ہوں گے. آپ بہت تھک گئے ہوں گے. ایک سوال کروں، 2-3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، تھک گئے ہوں گے نا، لیکن آپ کو کسی نے تعزیانے تو نہیں مارا. روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام نے جناب مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے کہا مولا صبح عاشور، مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار. کچھ ہی دیر بعد اصحاب کے لاشیں آنے لگے. جناب عباس نے فرمایا مولا یہ بزرگ ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے، ان دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا. نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار. جب جناب حبیب کا لاشا آیا، مولا عباس نے فرمایا مولا مجھے اجازت دیجیے. کہ نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار. لیکن جب ظہر کے بعد جناب اون و محمد کے لاشیں آئے تو مولا نے فرمایا مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، مجھے اجازت دیجیے. کہ نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ تو جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے. مسائل پڑھوں گا میں. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ کسی بچی کی آواز آ رہی ہے.
وہ مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جب سنا جناب عباس نے نا بچی رو رہی ہے، خیمے کے اندر آئے، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے۔ بی بی بار بار مشکیزہ لبوں پہ لگاتی، گلے پہ لگاتی، رخسار پہ لگاتی۔ اب جناب عباس بڑے غیور تھے، جناب سکینہ سے کہا بی بی ذرا ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت ہے۔ اب جناب سکینہ نے فرمایا بابا جان چچا سے کہیں ہمیں پانی لا دیں۔ اب مولا حسین نے کہا عباس ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا۔ چلے جناب عباس جب جانے لگے تو مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لے۔ جناب عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب کبریٰ تھی، اور باہر سے کھڑے کھڑے آواز دی کہا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، بی بی میں پانی لینے جا رہا۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور ایک مرتبہ کہا عباس ذرا آخری مرتبہ بہن سے مل لو۔ 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب۔ بی بی نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی۔ جناب زینب نے گودوں میں کھلایا تھا، ایک مرتبہ دونوں باہیں ڈالی کہ عباس ذرا میری طرف دیکھو۔ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئی، کل آپ کو یہی قیدی بنا کے لایا گیا۔ عباس کیونکہ بابا نے کہا تھا مجھے یقین تھا قیدی بنائی جاؤں، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے میرا عباس جیسا بھائی۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا گیا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگی، بہت تیزی سے خیمے سے باہر آئے۔ ایک جملہ اور پیش کروں، اس وقت جناب زینب نے بیویوں کو بلایا کہ بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں، بس میں نے تمام کر دیا۔ یہاں سے جناب عباس چلے، علم ہاتھ میں تھا، ایک چھوٹی سی بیوی سب بچوں سے کہنے لگی بچوں خیموں سے باہر آ جاؤ۔ بی بی نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا، بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی۔ اتنے میں علم نشیب میں اترا، بی بی نے فرمایا بچوں وہ میرے چچا فرات میں اترے، جیسے فرات سے نکلے گا میرے چچا فرات سے پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ بس بھئی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا تو جناب سکینہ کا چہرہ نظر آیا اور رو کے کہنے لگے بی بی تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، میں ابھی پانی لا رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب عباس چلے، ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا، دوسرے ملعون نے چھپ کے وار کیا، بایاں بازو قلم کر دیا، جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا، ایک مرتبہ نظروں کو اٹھایا کہ پروردگارا یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ہرملہ ملعون نے تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا، ایک آواز آئی عباس ہم نے آپ کی دعا قبول نہیں کی لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا کہ پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے، باب الحوائج اسی لیے ہیں کہ لیکن میری آخری دعا ضرور قبول کر لے، اب جو پانی خیموں میں نہ جائے تو میرا لاشا بھی خیموں میں نہ جائے، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے میرے طرف دیکھیے گا، ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ملعون نے وار کیا، پورے سینے میں تیر تھے حضرت عباس کے، ایک تیر لگا جناب عباس کی دائیں آنکھ میں، جب آنکھ میں کچھ ہو نا تو انسان ہاتھ سے نکالتا، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو تیر لگا لیکن ہاتھ نہیں تھے، مولا نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا،
پھر سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، تیر کو کھینچا، تکلیف محسوس ہوئی، زندگی میں پہلی مرتبہ مولا حسین کو پکارا، مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری آنکھ میں بڑا درد ہے۔ میں یہاں تمام کر دیتا، لیکن کیا کروں، مجھے جناب ام البنین کے 2 جملے پیش کرنے، بس میں 2 جملوں کی زحمت دوں گا، جانتا ہوں بہت ہو گئے مسائل۔ جب جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی نا بشیر بن جزلم کی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی نے پوتے کو آواز دی، فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد میں آئیں، سوال کیا، بشیر، سر پہ برقع تھا، ہاتھ میں عصا، یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں معلوم بی بی کون ہے۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی، نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین۔ 2 منٹ بیٹھیں گے بھی، زیارت ابھی برآمد نہیں ہوگی، 2 منٹ بس آخری جملے سن لیجیے، وہی میں زیارت کو روک لیں گے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا، بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا، بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا، بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ جناب ام البنین نے فرمایا، بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، کیسے مان لوں، عباس کو گرز لگا، وہ روک نہیں سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین نے بلند آواز سے رو کے کہا، ماں عباس ہائے عباس۔ بی بی زمین پہ گر گئی، بلند آواز سے رونے لگی۔ بشیر نے ہاتھ باندھ کے کہا، بی بی کس بات نے آپ کو اتنا نہ رونا آیا؟ جناب ام البنین نے فرمایا، بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی کے بازو نہ ہو، یا ابا یا ابا، یا حسین، یا عباس، 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 یا عباس۔